جاں نثار ڈرامے کی آئندہ قسط میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ نوشیروان کو دعا اور سرفراز کے تمام تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دعا سرفراز سے محبت کرتی ہے بلکہ سرفراز ہی وہ شخص ہوتا ہے جس نے دعا کو فحاشی کے اڈے پر بیچا ہوتا ہے۔ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ میں نے جب بھی دعا سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ نوشیروان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہے اور ماضی سے کوئی تعلق بھی رکھنا نہیں چاہتی۔ سرفراز جس نے دعا کی زندگی پہلے ہی برباد کر دی تھی، اب بھی وہ نوشیروان سے کافی بیہودہ باتیں کر چکا ہوتا ہے۔ دعا کا نوشیروان کی غیر موجودگی میں سرفراز سے چھپ چھپ کر ملنا اور سرفراز کا گھر تک آ جانا، یہاں تک کہ دعا نے گارڈز کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ سرفراز کے آنے کی خبر سائیں تک نہ پہنچے۔ یہ تمام باتیں نوشیروان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ دعا کا آج بھی سرفراز سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے اور وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اسے بچانا چاہتی ہے۔ یہ تمام باتیں سوچ سوچ کر نوشیروان شدید الجھن میں ہوتا ہے اور دعا سے بات کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ دعا جو کہ بار بار کوشش کرتی ہے نوشیروان سے بات کرنے کی، لیکن نوشیروان اس کی کسی بھی کال کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ دعا یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ نوشیروان اس سے بات تک نہیں کر رہا، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے دعا کی کال کا جواب نہ دیا ہو۔ دعا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور مسلسل کال کرنے کے بعد بھی جب نوشیروان کال اٹینڈ نہیں کرتا تو وہ جعفر کو کال کرتی ہے۔ جعفر دعا کو یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ سائیں ابھی میٹنگ میں بزی ہیں، فری ہوں گے تو بات کر لیں گے، لیکن دعا ضد کرتی ہے اور نوشیروان سے بات کرنے کو کہتی ہے، جس پر نوشیروان بات کرتا ہے دعا سے، تو دعا اسے کہتی ہے کہ آج آپ نے واپس آنا تھا، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، جب ختم ہوگا تو واپس آ جاؤں گا۔ دعا کہتی ہے کہ جب آپ واپس آ جائیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں، جس کے جواب میں نوشیروان کہتا ہے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، حالانکہ اس نے جعفر سے خود ہی کہہ کر فلائٹ کو کینسل کیا ہوتا ہے۔ دراصل نوشیروان ابھی گھر جانا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی دعا کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ نوشیروان جب یہ کہہ کر کال بند کرنے لگتا ہے تو دعا یہ کہہ کر روک لیتی ہے کہ ایک منٹ میری بات تو سنیں، میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، آئی لو یو۔ لیکن دوسری طرف نوشیروان کو اب ان الفاظ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی اور وہ بنا کچھ کہے ہی کال کو کٹ کر دیتا ہے۔ نوشیروان کا یہ انداز اور اکھڑا اکھڑا سا لہجہ دعا کو الجھن میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ آج تک ایسا ہوا بھی تو نہیں تھا کہ نوشیروان نے دعا کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا ہو۔ دوسری طرف سنبل اور فضا کے تعلقات مزید خراب ہوتے نظر آتے ہیں۔ سنبل جو کہ مسلسل غلط فہمی کا شکار ہے، فضا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے اس پر برس پڑتی ہے۔ سنبل کہتی ہے، آپ یہی چاہتی تھی نا کہ میرا گھر خراب ہو جائے؟ مبارک ہو، آپ کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ خضر ابھی مجھے طلاق کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ فضا کے وہم و گمان میں بھی دور دور تک یہ بات نہیں ہوتی۔ سنبل کی بات سن کر فضا پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خضر اتنی بڑی بات بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ جس پر سنبل کہتی ہے کہ خوش ہو جائیں، آپ یہی چاہتی تھی نا، آپ ضرور، اس سب میں آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ سنبل کی باتیں سن کر فضا ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ پہلے فراز اور اس کی ماں کیا کم تھے جو سنبل نے بھی اس کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ نوشیروان جو کہ تمام حقیقت معلوم کرنے کے بعد شدید غم و غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جعفر سے کہتا ہے کہ میں نے جب دعا سے اس شخص کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ کہہ کر اس نے ٹال دیا کہ میں اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی ہوں، جبکہ ماضی خود چل کر اس کے سامنے آ گیا تو نہ صرف اس سے ملتی ہے بلکہ مجھ سے یہ باتیں بھی چھپاتی ہے۔ میں کبھی بھی دعا کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعا مجھ سے غلط بیانی کرے گی،
बल्कि इसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ सरफराज को बचाना था। इसे जरा भी शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए। सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। दूसरी तरफ सरफराज दुआ से मिलने के बहाने ढूंढता रहता है। जैसे ही दुआ अपने घर वापस आती है, सरफराज इससे मिलने इसके घर पहुंच जाता है, जिस पर दुआ को शदीद गुस्सा आता है और वो इसे दोबारा यहाँ आने से मना करती है। सरफराज जो कि बला का ढीठ होता है, कहता है कि मैं तो आता ही रहूंगा, यहाँ आने से तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। जिस पर दुआ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंदाजा भी है तुम्हें कि अगर फिजा को इस बारे में इल्म हो गया तो इसे कितनी तकलीफ होगी और इसका कितना दिल दुखेगा। जवाब में सरफराज इसे कहता है कि फिजा के दिल टूटने की परवाह किसे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजा का दिल टूटे या जुड़े, बेशक इसे पता चल जाए और चाहता तो मैं सिर्फ तुम्हें हूँ। इसकी बात सुनकर दुआ एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारती है। इस वक्त ऐन मुमकिन है कि नौशेरवां भी वहां आ जाए, क्योंकि दुआ और सरफराज की हर हरकत पर नौशेरवां की पूरी नजर होती है। इसकी घर में मौजूदगी की इत्तला मुलाजमीन इसे देंगे और वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेगा। दुआ एक बार फिर से वही गलती दोहरा चुकी है जो कि इसने माजी में की होती है और इसका खमियाजा वो आज तक भुगत रही होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। और क्या कशमाला की चाल कामयाब हो जाएगी और नौशेरवां दुआ को घर से निकाल देगा, या फिर दुआ इसको तमाम बात बता देगी और वो सरफराज को सजा देगा। मजीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।